اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں بہت بہت برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یوم قیامت کا میدان ہے، حشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام حشر کے میدان میں کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر سیدھے کھڑے ہوں گے، اور ان کی امت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو دوسری طرف جب وہ دیکھیں گے تو ان کی اولاد کو جہنم میں بھی گھسیٹا جا رہا ہوگا، اور وہ خاموش کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح جب وہ دائیں بائیں نظر دوڑائیں گے تو تمام انبیاء نفسی نفسی کی پکار میں ہوں گے۔ وہ اپنی امت کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے یا جہنم میں دھکیلے جا رہے ہوں گے۔ ایسے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کے لیے بے چین ہوں گے۔ جب نبی کریم دیکھیں گے کہ ان کے ایک امتی کو بھی جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرشتے کی طرف آئیں گے اور فوراً اس سے پوچھیں گے کہ اس کو وہاں کیوں لے جا رہے ہو؟ فرشتہ جواب دے گا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کی سفارش پر اس شخص کو واپس بلوائیں گے، اور اس کے نامہ اعمال کو پھر تولیں گے۔ کئی بار اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور آخر کار کئی دفعہ کی اس مشقت کے بعد اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص خود حیران ہوگا اور پوچھے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتے اس کو جواب دیں گے کہ تم نے ایک بار خلوص نیت سے، خلوص دل سے درود شریف پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اسی کا وزن ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، درود شریف کی تو بڑی برکات ہیں۔ آپ جب درود شریف یہاں پڑھتے ہیں مدینے سے دور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو آپ کا یہ تحفہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کا نام لے کر کہ میرے آپ کے فلاں امتی نے آپ کو یہ درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے، پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ جب تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کے بدل میں بھی کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے نبی آپ کی چیز لے کے رکھتے نہیں ہیں، وہ فوراً اس کا بدل دیتے ہیں۔ تو دعا کریے اور اس بات کا یقین رکھا کریے کہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے لیے وزن ثابت ہو جائے، جو میرے نبی کا تحفہ ہم تک واپس آئے۔ اور اب تو حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، حاجی جانا شروع ہو جائیں گے، تو جو وہاں جا کر حضور کے روضے کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں تو میرے نبی خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو جو میرے سننے والے اس بار حج پر جا رہے ہیں، وہ ہم سب کا سلام و درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کیجئے، آہستہ آہستہ آپ اس کی تعداد کو بڑھاتے چلے جائیے، 100 سے 200 کر دیجئے، پھر 300 کر دیجئے۔ جتنی زیادہ مقدار میں آپ بڑھاتے چلے جائیں گے، اتنے ہی آپ کو فیض اور انوارات کی بارش آپ اپنے اوپر برستی ہوئی محسوس کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی آپ کی زندگیوں میں خوب تبدیلی رونما ہوگی، اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ جب درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش بھیج دی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اور اس کو بہت باقاعدگی کے ساتھ پڑھیے۔ 100 دفعہ درود شریف سے شروع کیجئے اور آہستہ آہستہ اس کی تعداد کو بڑھاتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا قبول فرمائے۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فلسطینی مجاہدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سارے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھیے گا۔ اور آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔